السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ روحانی علوم میں دلچسپی رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ تصوف میں جو ہے دو طرح کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ ایک مشق کو استغراق کہتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے کرائی جاتی ہے، اور ہماری خانقاہوں میں، عبادت گاہوں میں ذکر کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے، صوم کے ذریعے، نوافل اور تلاوت کے ذریعے جو مشقیں کرائی جاتی ہیں ہم اس کو مراقبہ یا عبادت کہتے ہیں۔ استغراق کی مشق جو کھلی آنکھوں سے کی جاتی ہے اس میں شمع بینی، دائرہ بینی، آئینہ بینی جو ہے، قمر بینی جس کو ہم چاند کو دیکھنا کہتے ہیں، شمس بینی جو ہے سورج کو دیکھنا کہتے ہیں، نجم بینی جو ہے ستاروں کو دیکھنا کہتے ہیں، یہ کھلی آنکھوں سے مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ دونوں مشقوں کا بنیادی مقصد جو ہے آپ کے ذہن کے اندر قوت ارتقاد اور یکسوئی پیدا کرنا ہے۔ یکسوئی کے نتیجے میں جو ہے آپ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں اور ماورائی چیزیں جو ہے منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو روحانی کنونشن جو اوکاڑا میں منعقد ہوا اس میں ہم نے سرکل اور ٹرائنگل کے حوالے سے ایک مشق پیش کی تھی، جس کو وہاں کے ناظرین نے اور سامعین نے بہت زیادہ پذیرائی بخشی، ہم ان کے مشکور ہیں۔ تو اس مشق کے بعد جو ہے مجھے بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون آئے، واٹس ایپ پہ کالیں ہوئی، میسیجز کیے، اور اس میں بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا جواب دینا اس ویڈیو کے لیے ضروری تھا۔ تو آج میں آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے سرکل بنانے کا طریقہ بتاؤں کہ سرکل کو کس طرح ڈرا کیا جائے۔ کمپیوٹر کے کورسز ہیں جس میں آٹو کیڈ اور کورل ڈرا جو ہے بہت نمایاں جو ہے، آپ اس کے ذریعے اس چارٹ کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اسکیل کے مطابق جو ہے 11 انچ کا جو ہے ایک ڈایا لگا کے دائرہ بنانا ہے، اور اس دائرے کے اندر جو ہے آپ نے ورٹیکل جو ہے لائنیں لگانی ہے جس کا فاصلہ 7 ملی میٹر ہو۔ تو آپ نے 7 ملی میٹر پہ جو ہے اس کو لائنیں لگاتے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ورٹیکل جو ہے لائنیں لگانی ہے 7 ملی میٹر کے فاصلے پہ۔ ایک لائن کا دوسری لائن کے درمیان فاصلہ 7 ملی میٹر ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ لائنیں لگاتے رہیں۔ ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائنیں لگانے کے بعد جو ہے اس کے اندر چکور خانے بن جائیں گے۔ آپ نے ان چکور خانوں کو جہاں پہ نقاط بن رہے ہیں اس کو 45 کے زاویے پہ جو ہے آپ نے اس کو کاٹتے چلے جانا ہے۔ آپ نے دائیں طرف سے 45 کے زاویے سے چکور خانوں کو کاٹنا ہے، پھر بائیں طرف سے جو ہے ان چکور خانوں کو جو ہے آپ نے کاٹتے چلے جانا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹرائنگل جو ہے وہ بن جائیں گی۔ جب یہ ٹرائنگل بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چارٹ تیار ہو گیا۔ اس کے لیے جو پیپر کا سائز جو ہے A3 سائز جو ہے اس میں آپ جب اس کا پرنٹ نکالیں گے تو سرکل جو ہے وہ بالکل صحیح بنا نظر آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے ایک دیوار کے اوپر جو ہے پیش کر دینا ہے، اور 3 فٹ کے فاصلے پہ جو ہے آپ نے اس کو پلک جھپکے بغیر دیکھنا ہے۔ جب آپ اس کو پلک جھپکے بغیر دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں پانی آئے گا، آپ کے ناک سے پانی بہے گا، آپ کی آنکھوں میں چبھن ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے، طبیعت کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اپنی مشق کو جاری رکھنا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے آپ کی نظر کے اندر ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جائے گا، آپ کی جو پلک جو ہے اور ڈیلا جو ہے وہ ساکن بھی ہو جائے گا۔ پھر آپ جب مشق کریں گے تو اس مشق میں جو ہے آپ کو جو ہے مختلف رنگوں کی پٹیاں نظر آئیں گی، آپ کو جو ہے یہاں پہ مختلف شکلیں نظر آئیں گی۔ مشق کے دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سرکل جو ہے مکمل غائب ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نظر نہ آئے، اور جو ہے جب جو کچھ نظر آئے تو وہ آپ کی باطن کی خفیات جو ہے وہ ہوں گی، اور آپ کو جب سرکل غائب ہوگا تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آ سکتی ہیں۔ بعض کا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے باطن کے اندر جو ہے غیر معمولی چیزیں محسوس ہوں۔ آنکھیں تو بظاہر کھلی ہیں آپ کی، لیکن خفیات جو ہے وہ آپ کے باطن کے اندر مرتب ہو رہی ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس دائرے کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم مادی دنیا کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔
ہمارا دماغ جو ہے عام سطح کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا. تو سرکل اور ٹرینگل کی مشق کے دوران جو ہے جب آپ اس کو بخوب دیکھتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں، آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے اور آپ کی دماغی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اپنے اندر غیر معمولی جو ہے صلاحیت یا غیر معمولی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس یکسوئی کے نتیجے میں جو ہے اس مشق میں جو یکسوئی جو پیدا ہوتی ہے، آپ کو جو ہے جب مشق کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کو جو ہے ہم مادی دنیا کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی. تو مسلسل مشق کرنے سے جو ہے اس کے اندر جو روحانی مقامات ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، آپ اس مشق کے ذریعے ان مدارج کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی بہت ساری کفیات بن سکتی ہیں، آپ کو ماورے چیزیں نظر آئیں گی، ماورے مخلوق نظر آئے گی. تو جو آپ کے روحانی استاد ہیں جو اس مشق کو سپروائز کرتے ہیں، کسی بھی روحانی سلسلے کے جو بزرگ ہیں آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور جو آپ کی کفیات ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس مشق کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن مشق کو کرنے کے لیے کسی روحانی استاد کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مزید آپ کو کسی چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں. خدا حافظ.